کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ صدیوں پہلے جب کمیونیکیشن کا کوئی اعلیٰ طریقہ نہیں تھا تو ایک ایسی تحریک کیسے وجود میں آئی جس نے پوری دنیا کا نظام بدل دیا؟ بالکل، اور جنگ کے میدانوں میں آؤٹ آف دا باکس حکمت عملی اپنانے سے لے کر کسی مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کرنے تک، یہ سب کیسے ایک لاجواب دستور بن گیا۔ صحیح کہا۔ تو آج کی اس خصوصی نشست میں ہم انہی سوالات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تمام پٹواری ایسپائرنٹس کو اس نشست میں خوش آمدید۔ ہاں، اور یہ لیکچر بی پی ایس سی پٹواری سلیبس کے عین مطابق جو ریکمینڈڈ بلوچستان بورڈ کی کتابیں ہیں نا، ان سے تیار کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی اور آج ہم ٹاپک 4، 5 اور 6 کا مکمل احاطہ کریں گے، یعنی حدیث و سنہ، ہجرت و غزوات اور اسلامی اخلاقیات۔ بالکل۔ اور ہاں، سننے والوں سے گزارش ہے کہ مزید بہترین مواد کے لیے گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ یہاں صرف گلوبل انسائٹس اور پٹواری سلیبس پر ہی فوکس رہے گا۔ صحیح۔ اور آج کا ہمارا فارمیٹ ایک تیز رفتار کوئز پیٹرن پر مبنی ہوگا، ہے نا؟ ہاں بالکل، میں MCQ کی سٹیٹمنٹ پڑھوں گی اور آپ بالکل وہی درست جواب دیں گے جو سورس میں موجود ہے۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں اور آج کے پہلے کوئز راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بالکل تیار ہوں۔ زبردست۔ تو قرآن کے بعد اسلامی شریعت کے دوسرے اہم ترین ماخذ کی طرف آتے ہیں۔ میرا پہلا سوال، حدیث کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں بات، گفتگو یا کلام، یعنی سورس کے مطابق آل آف دی ابو۔ صحیح۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف میں یہ نبی PBH کے اقوال، افعال اور احوال ہیں۔ اچھا، تو سنہ کا لغوی مطلب کیا ہوا پھر؟ سنہ کا لغوی مطلب راستہ یا طریقہ ہے۔ بالکل۔ اور محدثین کے نزدیک حدیث اور سنہ میں کیا فرق ہے؟ محدثین کے نزدیک یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ صحیح، لیکن خاص فرق کیا ہے ان میں؟ خاص فرق یہ بتایا گیا ہے کہ حدیث اقوال ہیں جبکہ سنہ افعال ہیں۔ اچھا، ایک اور ٹرم آتی ہے چپ رہ کر عمل دیکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے اجازت یا اپروول کہتے ہیں۔ زبردست۔ اب اہمیت پر آتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن قیامت تک ہدایت ہے۔ صحیح۔ اور نبی کی زندگی کس کی تفسیر ہے؟ وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اچھا، سورہ احزاب نبی کی زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سورہ احزاب اسے اسوہ حسنہ کہتی ہے۔ بالکل۔ تو نبی کی اطاعت کا کیا درجہ ہے؟ نبی کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ صحیح، لیکن اگر قرآن موجود تھا تو حدیث کی اتنی باریکی سے ضرورت کیوں پڑی؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے نا، وہ یہ کہ قرآن ایک آئینی فریم ورک ہے اور حدیث اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے، جیسے کسی انجینئرنگ مینول کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا۔ اچھا، یعنی عملی نمونہ۔ تو جہاں قرآن خاموش ہو وہاں رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ وہاں رہنمائی حدیث و سنت سے ملتی ہے۔ صحیح۔ اور جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ کہاں آیا ہے؟ یہ سورہ النساء میں آیا ہے۔ اچھا، اگر کوئی روایت قرآن کے متضاد ہو تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ اسے موضوع یا ریجیکٹڈ کہا جائے گا۔ بالکل۔ سنہ اسلامی لاء کا کون سا سورس ہے؟ یہ اسلامی لاء کا دوسرا بڑا سورس ہے۔ صحیح۔ وحی کی اقسام کتنی ہیں؟ وحی کی دو اقسام ہیں، مطلوع اور غیر مطلوع۔ اچھا، اب تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ حدیث جمع کرنے میں صحابہ و امامز کا رویہ کیسا تھا؟ ان کا رویہ بڑی احتیاط اور محنت والا تھا۔ صحیح۔ کس نے جمع کرنے کا یہ کام آگے بڑھایا؟ یہ کام تابعین نے بڑھایا۔ اور اس کام کا عروج کن کتابوں کو مانا جاتا ہے؟ عروج صحابہ ستہ کو مانا جاتا ہے، جو 6 مشہور کتابیں ہیں۔ صحیح۔ صحابہ کے دور کی کتابوں کو کیا کہتے تھے؟ انہیں صحیفہ کہتے تھے۔ اچھا، قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ وہ صحیح بخاری ہے۔ اور سنن ابو داؤد کا خاص فوکس کس پر ہے؟ اس کا فوکس فقہ پر ہے۔ صحیح۔ موطا کس نے جمع کی؟ موطا امام مالک نے مرتب کی۔ اور مسند کس کی ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل کی ہے۔ بالکل۔ ان کی باقاعدہ تدوین کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟ یہ آغاز عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا۔ اچھا، روایتوں کی جانچ پڑتال کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ اس علم کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ صحیح۔ شیعہ سورس الکافی میں کتنی احادیث ہیں؟ اس میں تقریباً 16,000 احادیث شامل ہیں۔ اچھا،
اور حدیث کی اقسام اور اصول کے علم کو کیا نام دیا گیا ہے؟ اسے مصطلح الحدیث کہتے ہیں۔ بالکل۔ تہذیب الاحکام اور الاستبصار کس نے لکھی ہیں؟ یہ کتابیں شیخ طوسی نے لکھی ہیں۔ زبردست۔ اب اقسام کی بات کرتے ہیں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ جس کے معنی اللہ کا ہو اور الفاظ نبی کے ہوں۔ صحیح۔ حدیث کی چین کو کیا کہتے ہیں؟ چین کو سند کہتے ہیں۔ اور ایکچوئل ٹیکسٹ کو؟ ایکچوئل ٹیکسٹ کو متن کہتے ہیں۔ اچھا، جس حدیث کا انکار ناممکن ہو جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اسے متواتر کہتے ہیں۔ اور جس میں مسنگ لنک ہو؟ وہ منقطع کہلاتی ہے۔ صحیح۔ نبی تک پہنچنے والی حدیث؟ اسے مرفوع کہتے ہیں۔ اور صحابہ کے اقوال کو کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں اطار کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ اگر صحابی کہے "The Prophet ordered us" تو یہ کون سی اقسام میں آتی ہے؟ یہ حدیث فعلی اور قولی دونوں میں آتی ہے۔ اچھا، سیر روایات کے حوالے سے کیا شرط ہے؟ ان کے لیے عادل اور امامی ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ سب سے زیادہ روایت کرنے والی خاتون کون ہے؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ ہیں۔ اور سب سے زیادہ احادیث یعنی 5374 بیان کرنے والے صحابی؟ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہیں۔ زبردست۔ آخری سوال اس حصے کا، مسواک اور وضو کے کیا اثرات ہیں؟ ان کے فزیکل اور اسپرچول امپیکٹ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ان عملی نمونوں اور کوششوں کو ترتیب دیتے ہوئے اب ہم اسلامی تاریخ کے سب سے اہم سفر یعنی ہجرت اور دفاعی جنگوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالکل۔ ہجرت مدینہ اور غزوات بہت اہم ٹاپکس ہیں۔ تو ہجرت کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے چھوڑنا۔ اور اصطلاحی معنی؟ اصطلاحی طور پر اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑنا۔ صحیح۔ ہجرت کا سال کون سا تھا؟ یہ 13 نبوی تھا۔ مکہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ نبی کو مکہ بہت پسند تھا۔ اس کی وجہ کفار کا ظلم تھا۔ اچھا، تو انتظار کس بات کا تھا؟ انتظار صرف اللہ کے حکم کا تھا۔ صحیح۔ کفار کی دارالندوہ میٹنگ میں کیا طے ہوا؟ یہ طے ہوا کہ ہر قبیلہ سے ایک جوان مل کر حملہ کرے گا۔ خوفناک۔ یہ قریش کا حملہ کس دن ہونا تھا؟ یہ 27 صفر 13 نبوی کو ہونا تھا۔ اچھا، گھر سے نکل کر سب سے پہلے کہاں گئے؟ وہ حضرت ابو بکر راہ کے گھر گئے۔ صحیح۔ پھر وہاں سے راستہ کون سا لیا؟ انہوں نے غار تھور کا راستہ لیا جو 3 میل کا فاصلہ تھا۔ بالکل۔ کعبہ کو دیکھ کر نبی PBU کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ صحیح۔ قریش نے گرفتاری پر کیا انعام رکھا؟ انہوں نے 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا۔ اچھا، ان کے گائیڈ کا نام کیا تھا؟ گائیڈ کا نام عبداللہ بن ارکات تھا۔ سفر کا دن کون سا تھا؟ سفر کا دن پیر یعنی منڈے تھا۔ صحیح۔ راستہ کون سا اختیار کیا گیا؟ انہوں نے عام راستے کے بجائے ساحلی راستہ اختیار کیا۔ اور ان کا پیچھا کس نے کیا؟ پیچھا سرقہ بن جشیم نے کیا۔ اس قافلہ میں کل کتنے افراد تھے؟ اس قافلہ میں صرف 4 افراد تھے۔ صحیح۔ پہنچ کر قبا میں قیام کہاں کیا؟ وہ قیام کلثوم بن الحدم کے گھر کیا جو 14 دن رہا۔ اچھا، اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ قبا میں پیچھے سے آ کر کون ملا؟ وہاں حضرت علی رضی اللہ ملے۔ صحیح۔ مدینہ آتے ہوئے راستے میں کیا حکم آیا؟ راستے میں جمعہ کی نماز کا حکم آیا۔ اور پہلا جمعہ کہاں پڑھا گیا؟ پہلا جمعہ بنو سالم میں پڑھا گیا۔ بالکل۔ مدینہ پہنچ کر میزبان کون بنے؟ میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ بنے جہاں 7 ماہ قیام رہا۔ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ فاصلہ 280 میل یا 450 کلومیٹر ہے۔ صحیح۔ پہلی مہاجر خاتون کون تھیں؟ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تھیں۔ اچھا، مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ اس کا پرانا نام یثرب تھا۔ صحیح۔ مسجد نبوی کی زمین کن سے لی گئی؟ زمین 2 یتیم بچوں ساحل اور سہیل سے خریدی گئی۔ مواخت اور پہلی اذان کب ہوئیں؟ یہ دونوں 1 ہجری میں ہوئے۔ پہلی اذان کس نے دی؟ اذان حضرت بلال رضی اللہ نے دی۔ اور قبلہ کی تبدیلی کب ہوئی؟ تبدیلی 2 ہجری میں ہوئی۔ زبردست۔ اب دفاعی جنگوں پر آتے ہیں۔ غزوہ کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس میں نبی کی شرکت ہو۔ اور سریہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صحابی کمانڈر ہوں اور نبی شامل نہیں ہوں۔ صحیح۔ کل غزوات کتنے ہیں؟ کل غزوات 27 ہیں۔ کفر و اسلام کا پہلا مارکہ کون سا تھا؟ پہلا مارکہ بدر کا تھا۔ اچھا، میتھاق مدینہ سائن کرنے والا پہلا قبیلہ؟ وہ بنو قینقاع تھا۔
اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ پہلا غزوہ ابوا تھا، جسے ودان بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ بدر کا سال اور تاریخ کیا تھی؟ یہ 2 ہجری 17 رمضان کو پیش آیا۔ بدر کا دوسرا نام قرآن میں کیا ہے؟ اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ بدر میں قریش کا کون سا لیڈر مارا گیا؟ اس میں ابو جہل مارا گیا۔ ابو جہل کو کس نے مارا؟ اسے معاذ اور معاوض نے مارا۔ مسلمانوں کی کامیابی کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ ایمان، یقین اور اللہ پر توکل تھا۔ بدر کے شہداء کتنے تھے؟ ٹوٹل 14 شہداء تھے، 8 انصار اور 6 مہاجرین۔ اور کفار کے مقتولین اور قیدی کتنے تھے؟ ان کے 70 کلڈ تھے اور 70 کیپچرڈ تھے۔ صحیح۔ احد کا سال اور مہینہ کون سا تھا؟ احد 3 ہجری شوال میں پیش آیا۔ قرآن کی سورہ آل عمران میں کس جنگ کا ذکر ہے؟ اس میں احد کا ذکر ہے۔ احد میں کفار کی فوج کی تعداد کیا تھی؟ ان کی فوج 3000 تھی۔ احد میں جیتی ہوئی جنگ کا پاسا کب پلٹا؟ یہ پہناسا تب پلٹا جب تیر اندازوں نے درہ چھوڑا۔ ان تیر اندازوں کے لیڈر کون تھے؟ ان کے لیڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح۔ دشمن کا کاؤنٹر اٹیک کس نے لیڈ کیا؟ یہ اٹیک حضرت خالد بن ولید نے کیا۔ نبی کا مبارک دانت کس جنگ میں شہید ہوا؟ یہ احد میں شہید ہوا۔ احد کے شہداء کی تعداد کیا تھی؟ وہاں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ کو کس نے مارا؟ انہیں واشی بن حرب نے مارا۔ اچھا، ایک سوال یہاں پوچھنا چاہوں گی۔ خندق کھودنا تو اس وقت عرب کے لیے بالکل انوکھی یعنی آؤٹ آف دا باکس اسٹریٹجی تھی نا؟ بالکل، یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیشہ نئے علم اور حکمت کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، چاہے وہ آئیڈیا کسی اور کلچر یعنی پرشین کلچر سے ہی کیوں نہ آیا ہو۔ صحیح کہا۔ تو خندق کے دوسرے نام کیا ہیں؟ اس کے دوسرے نام احزاب اور نویس ہیں۔ اور دشمن کو کیا پکارا گیا؟ دشمن کو احزاب یا کانفیڈریٹس کہا گیا۔ خندق میں قریش کی ابتدائی فوج کتنی تھی؟ ابتدائی فوج 4000 تھی، جو بعد میں 10,000 ہو گئی۔ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا۔ اسے کھودنے میں کتنے دن لگے؟ اسے کھودنے کے دن 20 دن تھے۔ اور مسلمان فوج کی تعداد کیا تھی؟ مسلمان فوج 3000 تھی۔ محاصرہ کا مہینہ اور سال؟ یہ ذوالقعدہ 5 ہجری تھا۔ محاصرہ کتنی دیر رہا؟ یہ پورا 1 مہینہ رہا۔ آخر دشمن کو بھگانے والی چیز کیا تھی؟ وہ شدید آندھی یا ونڈ سٹارم تھی۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا وقار بڑھا۔ صحیح۔ اس کے بعد خیبر کا سال کون سا تھا؟ خیبر محرم 7 ہجری میں فتح ہوا۔ وہاں حکمت عملی کیا اپنائی گئی؟ حکمت عملی یہ تھی کہ ایک ایک کر کے قلعے فتح کیے۔ خیبر کا سب سے مضبوط قلعہ کون سا تھا؟ سب سے مضبوط قلعہ۔ خیبر میں جھنڈا کس کو ملا؟ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی کو ملا۔ یہودی پہلوان مرہب کو کس نے مارا؟ اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ایک وار نے مارا۔ خیبر میں یہودی اور مسلمان نقصان کیا تھا؟ وہاں 92 یہودی کلڈ تھے اور 20 مسلمان مارٹرڈ تھے۔ شکست کے بعد یہودیوں کی مانگ کیا تھی؟ ان کی مانگ آدھی پیداوار پر زمین کی تھی۔ بالکل۔ اب فتح مکہ کی تاریخ بتائیں۔ یہ 8 رمضان 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت فوج کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمان فوج کی تعداد 10,000 تھی۔ کون سا بڑا لیڈر گرفتار ہوا؟ ابو سفیان گرفتار ہوئے۔ مکہ والوں کے لیے امن کی کیا شرط تھی؟ شرط یہ تھی کہ گھر، کعبہ یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینا، سورس کے مطابق، آل آف دی ابو۔ صحیح۔ فتح کے بعد نبی کا تاریخی فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ عام معافی یعنی جنرل ایمنسٹی کا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ تھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام لائے۔ مکہ میں حجر اسود کا اصلی رنگ کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا اصلی رنگ سفید یا وائٹ بتایا گیا ہے۔ کعبہ میں بتوں کی تعداد کتنی تھی اس وقت؟ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ فتح کے بعد کعبہ کی چابی کس کو دی گئی؟ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو دی گئی۔ اور فتح مکہ پر قیام کہاں کیا گیا؟ قیام ٹینٹ میں کیا گیا۔ صحیح۔ پھر حنین کا سال کون سا تھا؟ حنین بھی 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس میں دشمن قبائل کون سے تھے؟ دشمن بنو حوازن اور ثقیف تھے۔ ان کا لیڈر کون تھا؟ ان کا لیڈر مالک بن عوف تھا۔ انہوں نے جنگ میں کیا عجیب حرکت کی؟ انہوں نے زنجیروں سے خود کو باندھ لیا۔ حنین کا حملہ کہاں ہوا؟ حملہ تنگ وادیوں میں ہوا۔ مسلمانوں کی ابتدائی حالت کیا ہوئی؟ ابتدائی حالت ایسی تھی کہ وہ گھبرا کر بھاگ نکلے۔ ایسے عالم میں نبی کا عمل کیا تھا؟
وہ اپنے خچر پر دتے رہے اور دشمن پر کنکریاں پھینکی۔ صحیح۔ تبوک کا سال کون سا تھا؟ تبوک 9 ہجری میں ہوا اور یہ آخری غزوہ تھا۔ اس میں فوج کی تعداد کتنی تھی؟ فوج کی تعداد 30,000 تھی۔ موسم کیسا تھا اس وقت؟ موسم شدید گرمی کا تھا۔ جنگ کے لیے گھر کا سب سامان کس نے دیا؟ سب سامان حضرت ابوبکر رضی اللہ نے دیا۔ اور آدھا سامان کس نے دیا؟ آدھا سامان حضرت عمر رضی اللہ نے دیا۔ حضرت عثمان غنی کا چندہ کیا تھا؟ ان کا چندہ 300 کیملز اور 1000 گولڈ کوئنز تھا۔ صحیح۔ اس سفر میں راستے میں کس چیز کی کمی تھی؟ راستے میں پانی اور سائی کی کمی تھی۔ اچھا، متا کا دشمن کون تھا؟ متا کا دشمن بیزنٹین یعنی رومن ایمپائر تھا۔ متا میں کتنے شہداء کمانڈرز تھے؟ اس میں لگاتار 3 کمانڈرز شہید ہوئے۔ چوتھا کمانڈر جس نے فوج کو بچایا وہ کون تھے؟ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور طائف کے محاصرے میں پہلی بار کیا استعمال ہوا؟ وہاں پہلی بار کیٹاپولٹ یعنی منجنیق استعمال ہوئی۔ زبردست۔ جنگ کے میدان سے نکل کر اب ہم روزمرہ کی زندگی اور عام انسانی رویوں کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک 6، اسلامی اخلاقیات اور آداب۔ ہاں، یہ حصہ عام زندگی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اخلاق کی جمع کیا ہے؟ اخلاق کی جمع خلق ہے۔ قرآن میں اخلاق کی خصوصی سورہ کون سی ہے؟ اخلاق کی سورہ الحجرات ہے۔ صدق کا مطلب کیا ہے؟ صدق یعنی سچائی یا ٹروتھفلنس۔ اور صبر سے کیا مراد ہے؟ صبر یعنی پیشنس یا پرزیویرنس۔ اعمال کے میزان میں سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ میزان میں سب سے بھاری اچھے اخلاق ہوں گے۔ حیا کیا ہے؟ حیا موڈسٹی یا شائنس ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرے کے گھر جانے کا کیا آداب ہے؟ آداب یہ ہے کہ اجازت اور سلام کیا جائے۔ کسی سے ناراضگی کی مدت کتنی الاؤ ہے؟ مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ سونے کا سنت طریقہ کون سا ہے؟ طریقہ دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ پر سونا ہے۔ مزدور کی اجرت کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اجرت اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دینی چاہیے۔ کاروبار میں دھوکہ دینے پر کیا حدیث ہے؟ حدیث ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح۔ ربا یا سود کا کیا حکم ہے؟ ربا مطلقاً حرام ہے۔ صفائی کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا کیا ہے؟ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ علم حاصل کرنا کس پر فرض ہے؟ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حسد کے بارے میں کیا مثال دی گئی ہے؟ مثال ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ غصے کا بہترین علاج کیا بتایا گیا ہے؟ علاج وضو کرنا یا اپنی پوزیشن بدلنا ہے۔ امانت کیا ہے؟ امانت یعنی ٹرسٹ وردینس۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب صرف اللہ کے لیے نیت کرنا۔ حسن الظن کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا۔ ریا کسے کہتے ہیں؟ ریا یعنی دکھاوا، جسے مائنر شرک بھی کہا گیا ہے۔ اخلاقیات کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ محفل میں آنے والوں کے لیے کیا آداب ہے؟ آداب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جگہ بنانا۔ عدل کا کانسیپٹ شریعت میں کیا ہے؟ عدل یعنی ایبسولوٹ جسٹس۔ پانی پینے کا کیا طریقہ ہے؟ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اذان سننے پر کیا کرنا چاہیے؟ اذان سن کر الفاظ دہرانا چاہیے۔ جب 3 افراد موجود ہوں تو کیا آداب ہے؟ آداب ہے کہ 2 اکیلے سرگوشی نہ کریں۔ مذاق اڑانا کس سورہ میں منع کیا گیا ہے؟ سورہ حجرات میں منع ہے۔ بیمار کی عیادت کا طریقہ کیا ہے؟ اسے مختصر رکھنا چاہیے۔ حیا دنیا میں کیا لاتا ہے؟ حیا صرف بھلائی یا گڈ لاتا ہے۔ قصینہ یا پیغام کا آغاز کیسے کریں؟ آغاز سلام سے ہونا چاہیے۔ توکل کیا ہے؟ اپنی کوشش کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا۔ سوء الظن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب برا گمان ہے۔ مردوں کے لیے عطر کا استعمال کیسا ہے؟ یہ نہایت پسندیدہ ہے۔ ہر کام دائیں طرف سے آغاز کرنے کی سنت ہے سوائے کس کام کے؟ سوائے ٹوائلٹ جانے کے۔ پبلک میں چھینک آئے تو کیا کریں؟ چہرہ چھپانا اور آواز نیچی رکھنا ضروری ہے۔ غیبہ کا واضح کانسیپٹ کیا ہے؟ بھائی کی ناپسندیدہ بات پیٹھ پیچھے کہنا غیبہ ہے۔ سلام میں پہل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو پہل کرے وہ بہتر ہے۔ جمائی آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ جمائی کو روکنا یا منہ چھپانا چاہیے۔ نبی کے پسندیدہ لوگ کون سے تھے؟ وہ لوگ جو اچھے اخلاق والے ہوں۔ چلنے کا آداب کیا طے کیا گیا ہے؟ آداب عاجزی اور نیچی نگاہیں ہیں۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں۔ خوبصورت چیز دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اصل مسلمان کون ہے؟ وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں۔ تحفہ دینے کا کیا اصول ہے؟ بغیر کسی بدلے کی امید کے دینا چاہیے۔
زود کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی لالچ سے دوری کا نام زود ہے۔ مسواک کی اہمیت کیا ہے؟ یہ اللہ کی خوشنودی کا سنت طریقہ ہے۔ پڑوسی کے حق اس قدر زوردار ہیں کہ صحابہ کو کیا گمان ہوا؟ یہاں تک کہ وارث بننے کا گمان ہوا۔ کفالہ کسے کہتے ہیں؟ یتیم کی پرورش کرنے کو کفالہ کہتے ہیں۔ کوئی انسلٹ کرے تو جواب کیسے دینا چاہیے؟ جواب نرمی سے یا خاموشی سے دینا چاہیے۔ رحم کا معیار کیا طے کیا گیا ہے؟ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم کرنا۔ کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ قناعت کیا ہے؟ جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا قناعت ہے۔ طالب علم کا فرض کیا ہے؟ ٹیچر کی عزت کرنا اور دھیان سے سننا۔ کسی اہم فیصلے میں اللہ سے رہنمائی مانگنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسے استخارہ کہتے ہیں۔ غصہ قابو کرنے پر کیا انعام ملے گا؟ اللہ دل کو ایمان و سکون سے بھر دے گا۔ اسلام کی اصل پہچان کیا ہے؟ اسلام کی پہچان حیا ہے۔ مسجد میں داخلہ کیسے ہونا چاہیے؟ سیدھے پاؤں سے اور دعا پڑھ کر۔ اخوت کسے کہتے ہیں؟ اسلامی بھائی چارے کو اخوت کہتے ہیں۔ ٹوائلٹ کے بعد صفائی کس ہاتھ سے کرنی چاہیے؟ صفائی بائیں یعنی لیفٹ ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ کامل مومن کون ہے؟ بہترین اخلاق والا کامل مومن ہے۔ نکاح کا بہترین طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ سادگی اور اعلان سے کرنا۔ تواضع کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب عاجزی ہے۔ کسی سے رخصت ہوتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ فی امان اللہ یا السلام علیکم کہنا چاہیے۔ دنیا میں انسان کو کیسے رہنا چاہیے؟ ایسے رہو جیسے مسافر یا اجنبی۔ جمعہ کے آداب میں کیا شامل ہے؟ غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا اور عطر لگانا۔ وفا کسے کہتے ہیں؟ وعدہ وفا کرنے کو وفا کہتے ہیں۔ اصل طاقتور کون ہے؟ جو غصے پر قابو پائے وہ طاقتور ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز پوچھنی تھی۔ اکثر حیا کو صرف لباس تک محدود سمجھا جاتا ہے۔ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کو بڑے منظر نامے سے جوڑیں نا تو یہ دراصل کیریکٹر کا اسپرچل امیون سسٹم ہے۔ یہ انسان کو ہر برائی سے روکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ MCQ میں عفت و حیا میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں ڈگنیٹی، آنیسٹی اور شیم آل آف ابو شامل ہیں۔ حیا کا دائرہ کار کہاں تک ہے؟ انسانی زندگی کا ہر حصہ اس کے دائرے کار میں ہے۔ انسان کو برائی سے روکنے والی اصل طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت حیا ہی ہے۔ بخاری کی حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ حدیث ہے کہ جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ نامحرم کو دیکھنا کیا ہے؟ یہ زنا کی ابتدا ہے۔ اور دیکھنے کو کیا کہا گیا ہے؟ اسے آنکھوں کا زنا کہا گیا ہے۔ پردے کی آیات کس سورہ میں بیان ہوئی ہیں؟ یہ سورہ الاحزاب میں بیان ہوئی ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا سب سے پہلا حکم کس کو دیا گیا ہے؟ یہ حکم مومن مردوں کو دیا گیا ہے۔ حیا کس کی برانچ ہے؟ حیا ایمان کی برانچ ہے۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ کے خوف سے برائی کو رد کرے۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ واضح حکم کس سورہ میں ہے؟ یہ سورہ الاسراء میں ہے۔ مکسڈ گیدرنگز کے حوالے سے کیا اصول ہے؟ جینڈر سیگریگیشن اور باؤنڈریز مینٹین رکھنا ضروری ہے۔ اسلام میں سبقت کا معیار کیا ہے؟ سبقت کا معیار صرف تقوی یا پائٹی ہے۔ احترام انسانیت کا درجہ کیا ہے؟ تو یہ تقوی کے مطابق ہے۔ ریسزم یا نسل پرستی کا کیا حکم ہے؟ یہ بالکل حرام ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر قرآن میں کہاں آیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد ذکر آیا ہے۔ اسلام کا گولڈن رول کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ وہ کون سا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو کسی کو حاصل نہیں؟ دوسروں پر تہمت لگانے کا حق نہیں ہے۔ دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ اسے صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اور وننس آف ہیومینٹی کا کنسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ سب ایک جان سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس پورے ڈسکشن کا خلاصہ نکالیں تو یہ سب صرف پٹواری ایگزام پاس کرنے کے سوالات نہیں ہیں، بلکہ ایک بہترین انسان اور ذمہ دار سوسائٹی بنانے کا مکمل مینوئل یا دستور ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک آخری فکریہ سوال چھوڑتی ہوں۔ اگر ہم سب صرف اس ایک گولڈن رول کو کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے اپنی حکومتوں اور دفتروں میں نفاذ کر دیں تو کیا ہمارا دنیا کا نظام اگلے ہی دن مکمل طور پر تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ اس پر واقعی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، تمام پٹواری ایسپرنٹس کو ان کے امتحان کے لیے ہماری طرف سے شبھ کامنائیں اور نیک تمنائیں۔ مزید ایسے ہی بہترین مواد کے لیے گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔